اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سبھی پیاری وعلیکم بہنیں؟ السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام جی میم ورحمۃ الحمد للہ۔ اللہ۔ کیسے الحمد استاد آپ؟ للہ، ہم سب ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اللہ کا وعلیکم شکر السلام الحمد للہ۔ استاذہ۔ جی ہم بھی خیریت سے ہیں الحمد للہ، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیراً۔ حیاک۔ امید ہے کہ اگر گیپ بیچ میں ملتا ہے تو اس کو آپ لوگ اچھے سے پڑھتے ہوں گے، اس میں اس ٹائم کو یوز کرتے ہوں گے۔ موسٹلی ہمارا کیسا ہو جاتا ہے، کلاس نہیں ہے تو ہم لوگ بالکل ہی اٹھا کے رکھ دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں بھی جیسا کہ ہم ہر بار یاد دلاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس میں بھی چیکنگ ہوتی ہے کہ جب صرف کلاس ہوتا ہے جب ہی ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، یا ایک یہ ہماری عبادت کے اندر آ رہا ہے کہ نہیں اتنے بار مجھے پڑھنا ہے اور یہ کرنا ہے، تو ایسا ایک دفعہ ہماری ٹیچر بات کر رہی تھی چھٹی کے وقت کہ اچھی بات ہے کہ آپ لوگ کو اپنا بھی کچھ کرنے کا ٹائم مل جائے، تو اس کو آپ اس لیے آپ خوش ہوں، لیکن کلاس نہیں ہے والی خوشی جو ہے وہ ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے کہ ابھی کلاس نہیں ہے۔ عام طور پر جو اسکول میں بات ہوتی تھی کہ اسکول بند ہیں تو ہم لوگ خوش ہوتے تھے، وہی چیز ابھی بھی آتی ہے، لیکن دینی کلاس کی اگر چھٹی آئے تو دل میں ایک لگن ہونی چاہیے، جیسے کہ آپ سب محسوس بھی کرتے ہیں، کسی کا کورس جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو وہ لوگ کافی ایسا ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ خالی پن ہے، اور میسیجز بھی آتے ہیں میرے پاس الحمدللہ کہ سادہ کلاسز بند ہو گئے تو بہت سناٹا ہو گیا اور ایک اچھے سے عبادت چل رہی تھی وغیرہ، تو پھر یہ دل میں ہمارے جو ہے وہ تھوڑا سا اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ اگر کسی وجہ سے گیپ پڑ جائے، چھٹیاں آ جائیں، تو ہم اپنی لگن کے ساتھ اسی طرح لگے رہیں اور کوشش کریں کہ اس ٹائم پر کچھ نہ کچھ اپنا دوسرے کام جو ہے وہ کر سکیں۔ اوکے، ہم لوگ ورڈ ٹو ورڈ لے رہے تھے۔ چلیں اوکے، تفسیر کے گروپ پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ آپ لوگوں کو ہوم ورک میں 14 تک جو ملا تھا وہاں تک آپ لوگوں کا ورڈ ٹو ورڈ ہو گیا تھا۔ چلے پہلے ہم لوگ ورڈ بائی ورڈ جو ہے اسی کو کور کرتے ہیں، اس کے بعد پھر تفسیر کا انشاءاللہ دیکھ کے آگے بڑھیں گے۔ 14 تک امید ہے آپ لوگوں کو ہوم ورک ملا تھا تو یاد کر لیا ہوگا اچھے سے انشاءاللہ، اور جتنے بھی ورڈ بائی ورڈ آپ لوگوں کے پڑھ کے ہوتے جائیں اتنے جملے، اور یہ آپ لوگ اس کو اچھے سے یاد کرتے رہیں۔ یہ میسج جو ہم نے ابھی سلیکٹ کر کے نشان ڈالا ہے، اس کلاس میں آپ لوگ آئے مین کلاس میں، اور اس میں لاسٹ آیت جو ہے وہ 14 ہے، وہاں سے انشاءاللہ ہم لوگ شروع کریں گے۔ اوکے، تو ہم لوگ تلاوت بھی پھر 14 آیت سے ہی تھوڑی سی پڑھ لیتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کہ اللہ اپنے کلام کی برکت، کیونکہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، صحیح؟ جب ہم لوگوں نے سورہ فاتحہ پڑھی تو اس میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے یہ چیزیں جو تھی وہ کار کرتی۔ اوکے، تلاوت لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى
فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. اوکے بہترین آیات ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثالیں پھر آگے کچھ بیان کی ہیں، انہی کا چلتا آ رہا ہے. تو ورڈ کچھ یہاں پہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ نئے ہیں اور یاد کرنے والے ہیں، تھوڑے سے ورڈ کچھ اس میں سے. تو اٹس اوکے، انشاءاللہ اس کو ہم لوگ یاد کریں گے. اسکرین پر ابھی کچھ بھی لگانے جیسا نہیں ہے. تو ورڈ ٹو آپ لوگ واٹس ایپ پر ہی رہیں جس میں ہم لوگ ورڈ ٹو ورڈ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. چلیے ایک منٹ. ہاں بالکل بھی نکال جی مائک کھلا ہوا ہے کسی کا. آیت نمبر 14 سے آپ لوگ لکھنا شروع کیجیے. 14 لکھا ہوا ہے. جی السلام علیکم استاذہ. 14 تک کے ہوم ورک بھی تھا اور لکھ بھی ہاں چکے جی ہیں. 15 سے آج ہے. اللہ یسکا یہیں سے جی تلاوت جہاں سے. اوکے ایک منٹ ہم ٹائم دیں ذرا سا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے اللہ کے آپ نیچے صرف اللہ ہی لکھیے اور یستہزئوا میں لکھیں گے ہم لوگ. اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے ہزا، یہ حمزہ پڑھیں گے، ہا اور زا پھر حمزہ. یہ جو ہے اس کا میننگ آپ مذاق اس کی میننگ ہوتی ہے. تو یستہزئ وہ مذاق کر رہے ہیں. وہ اس میں کہاں سے آیا؟ جیسے کہ ہم بار بار آپ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا سا گرامر کا بھی جو لے کے چل رہے ہیں. آگے جو یا دکھ رہا ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو تھرڈ پرسن کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. ورب جب آپ لوگ انشاءاللہ پورے لیں گی، تھوڑا سا اس میں بھی دیں گے آگے چلتے، لیکن یہ اتنی بار آئے گا کہ آپ کو یہ یاد ہو جائے گا کہ یہ وہ کہاں سے آیا. صحیح بار بار ابھی آپ کو بتاتے بھی چل رہے ہیں. تو یستہزئ وہ مذاق کر رہے ہیں. بہم نہیں، یہ یہاں پہ میننگ اس کی لگ رہا ہے کہ غلط لکھی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں کوئی جمع کی نشانی بھی نہیں آئی ہے. مستہزئون میں جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا واو نون کے ساتھ تھا، وہ تھا کہ وہ سب مذاق کر رہے ہیں. اللہ یستہزئ میں اللہ سبحانہ، ایکچولی کیا ہے کہ بات پوری کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے مذاق کر رہے ہیں، جو ان کے ساتھ ہی مذاق ہو رہا ہے. یہ بات رزلٹ میں آنے والی ہے. تو یستہزئ میں پلورل بھی نہیں نظر آ رہا ہے، اور وہ مذاق کر رہے ہیں جیسا جو لکھا ہوا ہے ایسا نہیں ہے. اللہ یستہزئ اللہ
وہ مذاق کر رہے ہیں، یا صرف آپ لکھیے کہ مذاق کر رہے ہیں اللہ سبحانہ یہ، لیکن یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ہے۔ اس کو پلورل میں نہیں لکھیں گے اور مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ جب ایک دفعہ اوپر اللہ آ چکا ہے، یعنی کہ ناؤن آ چکا ہے، پھر دوبارہ اس میں یستہزئ دوبارہ یا آیا ہوا ہے، تو یہ خیر قرآن میں جو گرامر ہوتی ہے وہ بہت ڈیپ آئی ہوئی ہوتی ہے، تو آپ صرف یہاں پہ لکھیے کہ مذاق کر رہے ہیں، اللہ مذاق کر رہے ہیں، بہم، بی مانے ساتھ، ہم مانے ان کے، وا اور پہلا تو یہ کہ وہ لوگ ایسی سوچتی کہ وہ مذاق کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور مومنوں سے، لیکن یہاں پر کیا بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے مذاق کر رہے ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ، وا کو الگ کیجئے، وا مانے اور میم دال، دال اس کا روٹ لیٹر ہے، یمد استاذہ مانے وہ بہم بڑھا رہے ہیں۔ میں ان کے لکھیں یا ان سب کے ساتھ یہ پورا لکھیں؟ آپ کی مرضی ہے، آپ کو ہم مانے معلوم ہے کہ پلورل ہوتا ہے، صحیح آپ نے ٹھیک الگ سے ٹھیک یاد کیا نا، اگر ہاں ہی ہوتا تو سنگولر ہوتا، ہم مانے پلورل ہے، تو آپ اگر ان کے یہاں پہ ساتھ ان بھی کے کہتے ہیں، ساتھ ہوگا۔ ان کے ساتھ کی میننگ میں آپ کا مطلب یہی ہوگا کہ ان سب کے ساتھ، اس کے ساتھ نہیں کہہ رہے ہیں ہم لوگ نا، ان کے ساتھ میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ پلورل مل رہا ہے ان سے، دونوں آپ لکھیں گے دونوں بھی صحیح جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر ٹیچر آپ سے پوچھ لے ایگزام میں پوچھ لیا جائے کہ ہم میں آپ کا مراد سنگولر ہے یا پلورل، تو آپ کو معلوم ہوگا پلورل ہے، کلیئر ہو جائے گا پھر آپ کا آنسر صحیح۔ اوکے، تو یمدہم میں آپ نے دیکھا کہ یمد الگ ہے اور ہم الگ ہے، ہم مانے ان سب سے، اور یا جو بھی اس میں آئے گا ان سب کو آ رہا ہے یہاں پر۔ میم دال، دال مد مانے ہوتا ہے بڑھانا۔ کبھی آپ نے قرآن کی تجوید سیکھی ہو یا شروع میں جب ہم لوگ چھوٹے تھے سبھی کو معلوم ہوتا تھا کہ جو ایسے نشان لگا ہے اس میں بتا دیا جاتا تھا کہ یہ مد ہے، اسے کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، تو مد مانے ہوتا ہے بڑھانا، ڈھیل دینا، لمبا کرنا، گھسیٹنا، بڑا کرنا، یہ ساری اس کی میننگ آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو کھینچ کے پڑھیں، گھسیٹ کے پڑھیں، ایسا بھی کہتے ہوئے سنا ہے، تو کھینچا جائے گا جہاں پہ ہم لوگ تجوید میں یوز کرتے تھے، تو یہ ہم آپ کو اس لیے یاد دلا رہے ہیں کہ کوئی، اب دیکھیں آپ کو اس میں کچھ بھی نہیں یاد کرنا ہے، ورنہ ورڈ کیا دکھ رہا تھا، یمدہم اتنا بڑا سا، تو وا مانے اور، یمد مانے ڈھیل دے رہے ہیں یا بڑھا رہے ہیں، آپ بڑھانا مت کی میننگ ایگزیکٹلی آپ بڑھانا لکھنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، ہم مانے انہیں، تو اور وہ ڈھیل دے رہے ہیں ان سب کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے مذاق کر رہے ہیں اور انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، کس میں؟ فی مانے میں، لکھیے یمدہم کا لکھ لیجیے، واو مانے اور، یمد میں وہ آ گیا یا آگے لگا ہوا تھا ایسے، وہ ڈھیل دے رہے ہیں، اور ہم مانے ان سب کو، فی میں طغیانہم، اچھا یہ طغیان ورڈ آپ کو قرآن میں بہت جگہ ملے گا، کئی جگہ ہم لوگ استغنا اور بھی 30 پارے میں بھی کئی جگہ پر آیا ہوا ہے، تو طغا مانے ہوتا ہے، طغا بھی آیا ہوا ہے 30 پارے میں، تو غین اور یا، اس کے معنی ہوتا ہے حد سے بڑا ہوا، سرکش، جب کوئی چیز سرکشی پر آ جاتی ہے ایکچولی وہ حد سے بڑی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو سرکشی ورڈ بھی آپ لوگ یاد رکھیے اردو میں، کیونکہ یہ بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ تو سرکشی سے کیا مطلب ہے؟ کوئی اپنے حدوں سے بڑھا ہوا ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ سرکش ہونا، تو وہ اپنی سرکشی میں بڑھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو سرکشی میں بڑھا دیا۔ سرکشی کیا ہے؟ یعنی جو انہوں نے نافرمانیاں کر رہے تھے، حدیں پار کرے ہوئے تھے، اسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور ڈھیل دے دی، تو آپ دیکھیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانی ہے، اور اب آج کا انسان کیا کہتا ہے کہ اٹس اوکے، کوئی پریشانی کوئی تکلیف تو آ نہیں رہی ہے ہمارے اوپر، یہ بھی ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اللہ کی پکڑ نہیں آ رہی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں اور اسی میں بڑھتے جا رہے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک سزا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اس سے مذاق کر رہا ہوتا ہے جو اللہ کے احکاموں سے مذاق کرے اور نہ مانے، کبھی مانے، ابھی آج کل تو انجوائے کا دن آ گئے ہیں، ابھی تو یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، ابھی تو پارٹی چل رہی ہے، ابھی تو شادی ہے، ابھی تو برتھ ڈے منانا ہے وغیرہ وغیرہ، ان ساری چیزوں میں ہم اللہ کی حدوں کو پار کر کے اور ایک مذاق ٹائپ ہی بنا کے کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اصل میں ہمارا مذاق بنے گا، اللہ نہ کرے، کب یہ مذاق کب ان کو سمجھ میں آئے گا؟ قیامت کے دن میں۔ اور سزا کیا ملی ان کو؟ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ،
यामहून भी आप देखें, यामहून किससे बना हुआ? आमा वर्ड से। आमा वर्ड उर्दू में भी शायद यूज किया जाता हो। आमा माने होता है अंधा। आइन मीम और हा इसका लेटर्स हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला में सरकशी में, अंधेपन में उनको बढ़ाते गए। यामहून का पूरा आप ट्रांसलेशन क्या निकल रहा है कि वो सब अंधे होकर भटक रहे हैं। अल्लाह ने उन्हें सरकशी में बढ़ा दिया और अंधे होकर भटक भटक रहे हैं। सीधी राह ही अगर पता ना की हो, अल्लाह ना करे, आयतें बिल्कुल क्लियर हैं। कुरान हर बंदे से, यानी कि हर इंसान से, हर मुसलमान भी नहीं आप पे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर इंसान और हर जिन के लिए कुरान नाजिल फरमाया और हर एक से पर्सनली बात करता है। ये कुरान के मोजज़ा होने की बेहतरीन निशानी है। और अब आप इस तरह बात करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस तरह पढ़ें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपसे क्या-क्या बातें कही हैं कुरान में। जब कुरान पढ़ने वाले कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते, कभी भी वो बोर आप देखें नहीं होता कुरान पढ़ने वाला भी। सिर्फ तिलावत करी जाए तो वो बात और होती है, लेकिन पढ़े हुए तफसीर पढ़े हुए लोग दोबारा-दोबारा किसी क्लास में बैठते हैं, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो उसमें से बेहतरीन, जैसे कि जितना आप समंदर के डीप जाते जाएँ उसमें से खजाने, मोतियाँ और ये सब मिलता जाता है ना, वो वही बात है कि जितना हम कुरान में डीप उतरते जाएँगे उतने हमें खजाने, मोतियाँ ऐसा नहीं होता है कि ये तो हम पढ़ चुके थे, ये तो हमारा सुना हुआ है। सुभान अल्लाह। तो पर्सनली हर आयत को लेके देखें, अल्लाह उनसे मज़ाक कर रहा है और पूरा फिर आप आयत का क्या लिखेंगे? अल्लाह ताला भी उनसे मज़ाक करते हैं और उन्हें उनकी सरकशी और भटकावे में और बढ़ा देते हैं। ये आपका उर्दू वाला लिखा हुआ है, ये अच्छा है क्योंकि 2 सज़ाएँ यहाँ पे आई हुई हैं। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या 2 की बजाय अगर आप 3 भी निकाल सकती हैं तो ये इसमें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे मज़ाक कर रहे हैं और उनको उनकी सरकशी में और अंधेपन में, सरकशी में बढ़ा दिया गया और अंधेपन में वो भटकते रह रहे हैं। ये सज़ा है, सही? तो आयत आप फिर से अगर यही लिखना चाहें, अल्लाह ताला भी उनसे मज़ाक कर रहे हैं और उन्हें उनकी सरकशी और बहकावे में और बढ़ा देते हैं। आयत नंबर 16 वो हमने मैसेज सेलेक्ट करके फिर से आप लोगों को नीचे भेजा, यहाँ सब देखिए। उलाइका ये भी इस्म इशारा है। इस्म इशारा कहते हैं पॉइंटिंग नाउन को, जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने में आपको अ, हेल्प करे, ऐसे वाले नाउन। तो हम लोगों ने हुआ या हिया नहीं, हाज़ा, ज़ालिका, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है। ज़ालिका दूर इशारे के लिए यूज़ होता है, लेकिन हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे ज़ालिका क्यों आया है, हाज़ा क्यों नहीं आया, ठीक? तो उलाइका जो है वो जमा के लिए होता है और होता है यही वो लोग हैं, यानी दोस्त, अगर आप सिर्फ लिखें दोस्त और इसमें कुरान में आपके आ जाता है यही वो लोग हैं, इस तरह से। अल्लज़ीना वो लोग जो इश्तरा इश्तरौ आपका वर्ड आएगा और इश्तरा जो है वो आपके इससे बना हुआ है शीन रॉ या। खरीद फरोख्त के लिए ये जो है वर्ड यूज होता है। उर्दू में भी अच्छी उर्दू हो तो उसमें भी आपका ये आ रहा होता है। तो इश्तरौ खरीद लिया, सबने खरीद लिया क्योंकि वाव अलिफ जो है वो आपके प्लूरल की निशानी है। वो लोग जिन्होंने खरीद लिया,
یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا، اس طرح سے بنے گا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، وہ لوگ جو، آپ نے الذین کا جو شروع سے لکھ لیا تھا وہی لکھتی جائیں، ٹھیک ہے، وہی لوگ جو، یا جنہوں نے، یہ پھر آپ جملے میں صحیح کرتی رہیے گا، اشترو، خرید لیا، سب نے خرید لیا، آپ پلورل بھی ساتھ ساتھ بتا سکتی ہیں، لیکن خرید لیا بھی صحیح ہے۔ اب ضلالہ، بعد لام لام سے بنا ہوا، یہ بل سے روٹ لیٹر اس کے ہیں، بعد لام لام، اور یہ کبھی بل، بولالہ، بولین، ان سب میں آتا ہے، بولین میں جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا، صحیح، تو بعد لام لام کی میننگ ہوتی ہے گمراہی۔ اب بولالہ، گمراہی، کیا خرید لیا انہوں نے؟ گمراہی کو خرید لیا، بالہدا، بی مانے ساتھ، ہدا مانے ہدایت کے، ہدایت کے بدلے، پھر ہم لوگ اس کو لکھتے ہیں ہدایت کے ساتھ گمراہی کو خرید لیا، کے بدلے کیا لکھا جاتا ہے ہمارے پاس؟ ہدایت کے بدلے، تو جو بی تھی وہ میننگ اب کیا لے کے آ گئی؟ بدلے۔ فا آپ لکھ چکی ہیں، فا مانے سو، ما مانے نہیں، ما جو ہے وہ کبھی جو کی میننگ دیتا ہے اور کبھی نہیں کی، تو وہ اب آپ اس کو، میں دیکھا جی نازیہ خان، آپ کا مائک ہم تھرڈ ٹائم بند کر چکے ہیں، تھوڑا سا دھیان رکھیں کہ سوری میم، ہاں کس کے پاس ہے فون، تو اگر آپ کا ہاتھ لگ کے کھلا جا رہا ہے تو سوچے آپ دیکھیں مائک کے پاس سے تھوڑا سا دور رکھیں۔ اوکے، تو بلالہ گمراہی ہے، گمراہی کو خرید لیا ہے ہدایت کے بدلے، فا مینس سو، ما مینس جو، کیا کروں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اس کی کیا مطلب ہے میرا، سو سوری میم، پتہ نہیں کیوں کھلا جا رہا ہے۔ آپ تھوڑا دیر موبائل نیچے رکھ کے دیکھ لیں، بالکل ہاتھ نہ لگائیں اس پہ، ہو سکتا ہے کچھ اس کی پرابلم آ رہی ہو، نیٹ ورک یا یہ سب چیزیں ایسی ہوتی ہیں اپنے آپ ہی ہونے لگ جاتی ہیں، سو کہ آپ پریشان نہیں ہوں، اور فون کو تھوڑی دیر نیچے رکھ کے خالی سنیں۔ چلیں بسم اللہ۔ فا مینس سو، ما مینس نہیں، ربحت، رباح، ربح جو ہے وہ آپ کو عربی میں بھی اردو میں بھی یوز ہوتا ہے، اور ربح معنی ہوتا ہے منافع، ٹھیک، رباح، ربحت جو آیا ہے وہ آپ کا ہدا کی وجہ سے ہے، آخر میں جو تا لگا ہے اسے بھی تا مؤنث والا کہا جاتا ہے، یعنی فیمیل کی بات جب فیمنائن میں ہو رہی ہو تب اس میں یہ لگا رہے ہوتے ہیں، تو ربحت مانے منافع پہنچایا، نہیں منافع پہنچایا یا نہیں فائدہ دیا، دونوں بھی ہو سکتے ہیں، ایکچولی ایگزیکٹ ورڈ فائدہ دینا میں فائدہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن ربحت کیا ہوتا ہے؟ ربح کسے کہتے ہیں؟ جب آپ بزنس کریں تو اس میں جو پروفٹ آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک، تو فائدہ ہم لوگ پروفٹ ورڈ الگ یوز کرتے ہیں، اور فائدہ ہو رہا ہے ہمیں یہ الگ یوز کرتے ہیں نا، تو کتنا پروفٹ آیا یا کتنا فائدہ آیا، اس میں آپ دیکھیں کہ ایگزیکٹ ورڈ خرید بیچنے میں یہ ربحت آئے گا، یعنی پروفٹ آئے گا، صحیح، جسے ہم فائدہ کے بدلے منافع کہہ رہے ہوتے ہیں اردو میں، تو یہی آپ لکھیں، نہیں منافع دیا، نہیں پروفٹ دیا، کس نے؟ تجارتہم، تجارت الحمدللہ ہمارا اپنا ورڈ ہے اردو کا، تو تا جیم را سے بنا ہوا ہے، اور جو بزنس مین ہوتے ہیں انہیں تجار کہتے ہیں، تو سب اسی سے بنے گا جو بزنس سے ریلیٹڈ ہوں گے، تو تجارتہم، ان کی تجارت نے، یہ جو سب ہے یہ آپ اپنے لیے لکھ سکتی ہیں، لیکن اگر آپ کو ایک بار انڈرسٹوڈ ہو جائے اور آپ سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کا کیا مراد ہے، سنگولر ہے یا پلورل ہے، تو وہ آپ کو پہچان نہ آنا چاہیے، ورنہ بار بار آپ سب نہ بھی لکھیں تو اٹس اوکے، وہ صحیح ہے آپ کا، ٹھیک، نہیں فائدہ دیا ان کی تجارت نے ان کو، کیونکہ پھر سے آیا تجارت ہم، ان کی تجارت نے، وما اور نہ، کانو تھے وہ،
یا وہ سب ہوئے لکھا ہوا ہے آپ کے پاس. آپ کانو کا کبھی ہے آئے گا آپ کے اس میں کانو کا کبھی پاسٹ میں آئے گا تو ایگزیکٹلی تو یہ پاسٹ کے لیے ہوتا ہے، لیکن قرآن کے لحاظ سے اس میں کبھی ڈیپ گرامر میں جب جاتے ہیں تو وہ پھر انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے. کانو مانے تھے وہ بھی آپ لکھنا چاہیں یا وہ سب ہوئے بھی آپ کی مرضی ہے، لیکن ایزی تھے وہ آپ کر دیں گی تو ہر بار آپ کو وہی ہی پھر آتا جائے گا. اچھا کانا اگر ہوتا تو ایک کے لیے ہوتا، کانو ہو گیا ہے، واو آگے جمع آ گیا تو وہ سب بن گیا. ٹھیک ہے، واو جمعیہ اس میں لگا ہوا ہے، وہ سب ہوئے محتدین. محتدین میں ہا دال یا جو ہے وہ اس کا روٹ لیٹر ہے، اور یا نون آخر میں جو ہے وہ جمع کے لیے آیا ہوا ہے. سب ہدایت پانے والے، محتدین ہدایت پانے والے. اولئک الذین اشتروا الضلالہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو گمراہی کے بدلے خرید لیا. یا نیچے کیا لکھا اردو کا دیکھیں، وہ اسی جملہ ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی. یہ بھی لکھ سکتی ہیں آپ. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا. فما ربحت تجارتهم، پس یا تو جو بھی آپ لکھنا چاہیں، تو نہ ان کی تجارت نے کچھ نفع دیا، نہ انہیں ان کی تجارت نے کچھ نفع دیا، کیونکہ فما ربحت تجارتهم وہاں پر آ گیا صحیح، تو نہ انہیں ان کی تجارت نے کوئی کام دیا. وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت والے بنے، ہدایت یاب ہوئے کے بدلے آپ کر لیں، اور نہ ہی وہ ہدایت والے بنے. تو انہیں نے جو یہ کام کیا تو اللہ کے احکاموں کو بدل کر اپنی مرضی کے کام کرے. تو کیا کیا کہ اللہ نے تو ہدایت دی تھی، ہمیں قرآن بھیج دیا تھا، ہمارے لیے گائیڈنس بھیج دی تھی، لیکن ہم اس کے بدلے کچھ اور لینا پسند کرتے ہیں، جو کہ آج ہمارے حال ہیں اپنے، اللہ نہ کرے. تو وہ پھر اس کو دے کے، ہدایت کو دے کے ہی ہم گناہ لے رہے ہوتے ہیں نا. پھر کیا ہو جائے گا، فما ربحت تجارتهم، کہ پھر یہ جو بزنس کر رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ یہ ہمارا اس طرح سے اپنی مرضی سے زندگی گزارنا فائدہ دے گا. اور پھر کیا ہو جائے گا دوسری مصیبت، کہ ہم ہدایت والے بھی نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ ہم نے ہدایت کو خود ہی چھوڑا ہوا ہے. اور کئی لوگ ایسے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جب اللہ ہدایت دے گا تو ہم کر لیں گے. تو یہ والا پارٹ جو ہے بار بار سامنے آ رہا ہے کہ آپ ہمیں خود اٹھ کے اپنی اپنی ہدایت کے لیے کوششیں کرنی ہے، محنتیں کرنی ہے، اور کوئی فائدہ ورنہ نہیں مل سکے گا. چلے آیت نمبر 17. مثلہم، مثل جو ہوتی ہے اپنے پاس ہم لوگ مثال جو کہتے ہیں وہی ہے مثلا. تو قرآن میں آپ کو مثلا یا مثلہم آگے کی وجہ سے اس پہ پیش آ گیا ہے. تو میم سا اور لام سے بنا ہوا ورڈ ہے، جو کہ ہمارے پاس بھی ہم لوگ مثال کہہ رہے ہوتے ہیں. صحیح، مثال عربی میں مثلا ہوتا ہے، تو لیٹر سیم ہے، یاد کرنے میں آسانی. ان سب کی مثال، ہم بھی آ گیا نا، ان سب کی مثال کا کے بارے میں ہم لوگ اس سے پہلے پڑھ چکے تھے کہ کا کبھی بھی لگا ہو تو وہ مثال کے لیے آتا ہے. تو جیسے ایسا آ جاتا ہے، ایسی ہے یا اس طرح کی ہے، ایسی ہے جیسے، یہ سب کچھ بھی آپ لکھ سکتی ہیں. کمثلا، ایسی مثال ہے کہ جیسے کہ کسی اور کی مثال دی جا رہی ہو، التی، وہ جس نے، یہاں پہ لکھا ہوا ایزی، مثال کی طرح. ان کی مثال اس طرح کی ہے کہ جس طرح کسی ایسی مثال ہو. الذی، ابھی آپ سنگولر ہے الذین کا، وہ جو، یا جس نے آپ جملے کے حساب سے کر سکتی ہیں، وہ جس نے استوقدہ میں واو قاف دال، یہ قرآن میں اور کئی جگہ پہ آپ کو ملے گا. وقود آپ نے سنا ہوگا، وقودھا النار، صحیح. تو جلائی، نارن آگ، ایک کہاں سے آ گیا،
آخر میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہونے کی وجہ سے ایک اس میں آ گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنا اس کی مثال ایسی مثال ہے جس نے آگ جلائی، ٹھیک، فلما، پس جب، لما مانے جب ہوتا ہے، پس کو آپ فا کو سو تو پھر کچھ بھی کر سکتے ہیں، پھر جب اضاءت، ضاد، واو، حمزہ یہ یوز ہوتے ہیں ہمارے روشنی کے لیے، ضوء، ٹھیک، اس نے روشن کر دیا، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثال کہہ دے رہے ہیں کہ جیسے کسی نے آگ جلائی ہو اور اس نے روشن کر دیا ہو کیا چیز، ما حولہ، ہمارے پاس آپ نے سنا ماحول، یہ وہی ہے، ما الگ ہوتا ہے اور حول الگ ہے، ٹھیک، ماحول اس کا ماحول، آپ چاہیں تو اس کو اردو میں بھی ما حولہ جو آیا ہو کی میننگ کیا ہوگی، تھرڈ پرسن کے لیے کہ جو الذی کی بات چل رہی ہے نا کہ اس کا ماحول جو ہے، ماحول کیا ہوتا ہے، ارد گرد کے جگہ کو کہا جاتا ہے کہ ایسا ماحول تھا یہاں پہ، صحیح، تو ماحول مانے آس پاس کی جگہ کو کے لیے یوز کیا جاتا ہے، تو آپ چاہے تو اس کا ماحول، اس کا ماحول لکھ سکتی ہیں، سیم ورڈ لکھ لیں اس میں، یا لکھ دیں اس کے ارد گرد، اس کے آس پاس کا، یعنی کہ کسی نے آگ جلائی ہو تو اس سے اس کے آس پاس روشن ہو گیا، پھر کیا ہوا، ذہبا، ذہبا مانے چلا گیا یا لے لیا، ویسے ذہبا کی میننگ ہوتی ہے جانا، تو کوئی چیز جب چلی جائے اسے کہتے ہیں ذہبا، اگر کہا جائے احمد چلا گیا، ذہب احمد ایسے کہا جاتا ہے کہ احمد چلا گیا، ذہبا یعنی کہ لے گئے، آپ یہاں پہ دیکھ رہی ہیں، یا چلی گئی بھی آپ کر سکتی ہیں، تو چلی گئی اگر کریں گے نا تو وہ سیٹ نہیں ہوگی اس جملے میں، آپ سلیش کر کے لے گئے لکھ لیجیے یہاں پہ، ٹھیک ہے، ذہبا لے گئے، اللہ بنورہم، نور مانے روشنی ہوتا ہے، بی مانے ساتھ، ہم مانے ان کی، تو روشنی کے ساتھ لے گئے نہیں کہیں گے، ہم کیا کہیں گے، ان سب کی روشنی کو، تو بی کی یہاں میں بھی نہیں کیا گئی کو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کی روشنی لے لی، اور ترکا، کوئی چیز ترک کر دینا اپنے پاس بھی ہوتا ہے نا، ترک کر دینا، ترکا مانے چھوڑ دینا، کوئی چیز ترک کرنا، چھوڑ دینا، اردو میں بھی یہی کہا جاتا ہے ترک کر دیں اسے، تو عربی میں بھی یہی ہے ترکا، ہم مانے چھوڑ دیا ان سب کو، اور جب نور ہی چلا گیا، لائٹ ہی چلی گئی، ان کی لائٹ چلی گئی، پھر کیسے ہو گئے، اور ان کو چھوڑ دیا گیا فی ظلمات، ظلم مانے ہوتا ہے اندھیرا، لا، لام اور میم یہ ورڈ بن کے بنتا ہے اندھیرا، ظلمات اندھیروں جمع ہے، ٹھیک، اور چھوڑ دیا ان کو ان کے اندھیروں میں، تو ایک اندھیرا ایک ہی کافی ہوتا ہے، بہت سارے اگر اندھیرے مل جائیں تو کتنا اندھیرا ہوگا، یہ اسی کی شدت بتا رہا ہے کہ ظلمات اندھیروں میں چھوڑ دیا، پھر کیا ہوا، لا یبصرون، لا مانے نہیں، بصرا آپ پڑھ چکے ہیں ہم لوگ اس سے پہلے، شاید کسی دعا میں پڑھا ہے، تو بصرا ابصار سے ہے، ابصار آنکھوں کو کہتے ہیں، اور بصیرت جو ہے اردو میں بھی ہم لوگ کہتے ہیں بصیرت دیکھنے کو کہتے ہیں، تو سیم اردو والا ہی، بصرا سے ان کا دیکھنا لے لیا، یعنی ان کی لا یبصرون، اب وہ نہیں دیکھ سکتے، لا مانے نہیں، یبصرون وہ دیکھ سکتے، اس میں جو ہم لوگوں نے سارے ورڈ لکھے پھر سے دیکھیے، مثلہم ان کی مثال، کمثلی مثال کی طرح، الذی وہ جو، استوقد
جلائی، نار، نارو آگ یا ایک آگ، فلما پھر جب، اضاءت اس نے روشن کر دیا، کس نے؟ اس آگ نے، ما حولہ اس کا ماحول یا اس کے آس پاس یا اس کے ارد گرد، ذہب اللہ بنورہم لے گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی روشنی کو، وَتَرَكَهُمْ اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون نہیں وہ سب دیکھتے۔ تو جملے میں آپ کس طرح سے لکھیں، مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ جب آگ نے ان کے ارد گرد کی چیزیں روشن کر دی، ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی روشنی ختم کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ یہ ہم نے اردو والا آپ کے لیے پڑھا تھا اور اس میں کافی آسان سا لکھا ہوتا ہے، تو اس میں بھی زائل کر دی کو ہم نے، زائل کر دینا یعنی کوئی چیز ہٹا دینا، اس طرح کی میننگ آ رہی ہوتی۔ 18 صم، صاد میم میم بہرے کو کہا جاتا ہے، بہرے پن کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو صمن بہرے، بکمن گونگے، با کاف میم، اس کے روٹ لیٹرز آپ لوگ کیسے یاد کر رہے ہیں؟ صاد میم میم میں سم میں آپ کو نظر آ رہا ہے خود کہ یاد کرنا پڑتا ہے؟ آپ لوگ اس میں سے نکال پا رہی ہیں؟ جی استاذہ یس میم، نکال تھوڑا پا ہو جاتا ہے، نکال لیتے ہیں۔ ہاں، صرف کس میں پھنستا ہے؟ یا واو، یعنی جو مدیہ والے لیٹر رہتے ہیں نا، یا واو اور الف، ان میں ہی آگے پیچھے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ آپ کو موسٹلی آپ کے ورڈ کے اندر ہی نظر آتا ہے۔ میم پہ جب شدہ لگا ہے تو اس کی میننگ کیا ہے؟ دو میم ہے، ٹھیک؟ سواد کے بعد دو میم۔ پھر بکمن میں بھی آپ کو با کاف میم اسی میں دکھ رہا ہے اور اس کی میننگ ہے گونگے۔ عمیون ابھی ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں، عین میم یا معنی ہوتا ہے اندھے۔ یا مہون میں یا مہون میں ہم لوگوں نے روٹ ورڈ جو ہے وہ سیم ہے، یہ آپ دیکھیں۔ جی استاذہ آیت نمبر 15 میں ہی دیکھا تھا، یا مہون آئین میں ہا بتایا تھا استاذہ آپ نے، ہاں، یہی ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ یا مہون جو ہے وہ آئین میں ہاں آ رہا ہے میم۔ اس میں۔ روٹ لیٹر سے ایک دفعہ چیک کیجئے، آپ لوگ روٹ لیٹر ساتھ ساتھ لکھتے چل رہے ہیں نا؟ عین میم ہا روٹ ورڈ لیٹر ہے اس کا۔ جی یس میم۔ تو ایکچولی یعمہون جو ہے وہ اندھے ہو کے بھٹکنے کی میننگ آتی ہے، اور اعمى جو ہے وہ اس اندھے کو کہا جا رہا ہوتا ہے، اعمى، تو وہ آپ کا پھر اس میں آیا ہے عمیون، لیٹرز الگ ہیں۔ الحمدللہ ابھی آپ کو اندھے پن میں بھٹکنا اور یہاں پہ اندھا پن کلیئر ہو گیا، ٹھیک؟ دونوں چیزیں الگ الگ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں۔ میم جی، یا مہون کیا ہوتا ہے؟ آئین میم ہاں، اندھے پن میں، ہاں اندھے پن میں بھٹکنا اس کی میننگ ہاں ہے اس میں روٹ لیٹر، جی اینڈ کا۔ جی فہم پس وہ، یا پھر تو وہ، لا یرجعون رجوع کرنا سے آیا ہوا ہے اس کا روٹ لیٹر، ٹی آپ کے وہاں پہ غلط آ گیا، یرجعون۔ جیسے کہ ہم نے بتایا بھی تھا کہ موبائل وغیرہ میں بھی بیک اگر لکھا ہوتا ہے تو رجع لکھا ہوتا ہے،
اور رجوع ورڈ آپ نے طلاق وغیرہ کے معاملات میں بھی سنا ہو، یعنی کہ کوئی جب میاں بیوی جب طلاق سے سپریٹ ہوئے ہوتے ہیں تو کچھ وقت جب آپ کے پاس وقت ہوتا ہے کہ لوٹ سکتے ہیں ایک دوسرے کے پاس، تو اس کو ہی رجوع کہا جا رہا ہوتا ہے. وہ را جیم عین رجع مانے لوٹنا. اوکے، تو یرجعون وہ سب لوٹنے والے، لا یرجعون وہ لوٹنے والے نہیں ہیں، کیونکہ وہ کیسے بنے پھر رہے ہیں؟ اندھے، بہرے، گونگے، اس طرح کے ہو چکے ہیں، اور اب وہ نہیں لوٹیں گے. وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹنے والے. سم بکم عمی فہم لا یرجعون، تو وہ نہیں لوٹنے والے. چلو، تو الحمدللہ آیت نمبر 18 تک ہم لوگوں نے روٹ لیٹرز دیکھ لیے ہیں. جی، تفسیر ہم لوگوں نے کہاں تک کر لی ہے؟ سزا آیت نمبر 12 تک ہو گئی. جزاک اللہ خیر. 13 سے شروع کریں گے. چلو جی، پیچھے سے آپ لوگ ریوائز کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں نوٹس جو آپ نے شارٹ نوٹس یا اچھے سے ڈیٹیلنگ کلاس کے وقت کافی سارے لوگ اللہ کے فضل سے لکھ رہے ہیں، کافی بعد میں لکھ رہے ہیں، تو کوئی سوال اس طرح کا تو نہیں؟ سوری، 10 سے شروع ہونا ہے؟ 10 تک ہو گیا ہے، 11 سے شروع ہونا ہے. میم 13 ہو گیا تھا. 13 تک ہو گیا، سوری بھول گئے پھر. ایٹ نمبر 14 سے کریں گے انشاءاللہ. نہیں 13 تک نہیں ہوا، آیت نمبر 12 تک ہوا. اللہ انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. میم 14 تک آپ نے پڑھایا تھا تھوڑا سا، پھر آگے کا پتہ نہیں ہے. 14 تک ہم نے ورڈ بائی ریٹن ورڈ جو ہوا پڑھایا ہے، ہے. تفسیر جو ہوئی ہے وہ آیت نمبر 12 تک ہوئی ہے. جی، ابلا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. چلیں جو اسکرین پہ اس کو ہم لوگ میم دیکھ لیتے ہیں کیا پر کیا ہے. جی، میم یہ فلم ما اداعت میں جو ماں ہے اس کو کیا میننگ ہوگا؟ یہ لمحہ ذرا ہے، وہ چھوٹ پورا گیا تھا. ورڈ ہے لمحہ. نہیں، جس لمحہ مانے سے جب. بعد میں ما حولہ لکھا ہوا ہے تو وہ ماں الگ ہے اور حولہ الگ ہے. ہاں، ماحول آپ الگ الگ اگر لکھیں گی تو اس میں ورڈ جیسا آپ کے ادھر لکھا ہوا ہے، ماں مانے جو ہوتا ہے، اور حول مانے الگ الگ کر کے لکھا ہوا ہے. لیکن اردو میں یہ ورڈ ہمارے پاس ایک ساتھ ملا کے بھی یوز کیا جاتا ہے، تو ماحول کا ایک ساتھ کر کے ماحول آپ اپنے پاس بھی کر دیں. تو ماحول مانے کیا ہوتا ہے؟ آس پاس کا ماحول، یعنی آس پاس کا جگہ نا، ملا کے کر لیں آپ. جی میم، تھینک یو. ہوں سینٹینس کے اکارڈنگ اس کو فٹ کریں گے. امرین، آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی استاذ، ہم بس یہ کنفرم کر رہے تھے کہ جیسے ماں کی میننگ کہیں کہیں ہم لوگوں نے نہیں لکھی ہے جی، اور ابھی کہیں جو بھی لکھی آئے ہے، گی. تو سینٹینس کے اکارڈنگ اس کو فٹ کیا جائے گا. ہاں جی، آپ کو جملے سے پتہ چل جائے گا کہ ماں ناہیہ ہے، یعنی کہ نہیں والا ماں ہے. ناہیہ مانے نہیں کرنے والا، ناہیہ تو وہ والا ماں ہے، یا پھر بس ماں مانے جو ہوتا ہے وہ والا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ کو جملے کے حساب سے سمجھ میں آ جائے گا.
چلیں تفسیر شروع کرتے ہیں. آپ لوگوں کو جو یہ ملا تھا ہوم ورک تھا آپ لوگوں کا 11 میں کہ صرف آپ کو ورڈ ٹو ورڈ کرنے تھے. 11 ہوم ورک نمبر 11 میں. 11 سے پہلے جو ہوم ورک نمبر 10 ہے اس میں آپ کا جہاں تک تفسیر ہوئی ہے اس کے بارے میں ہوم ورک بھیجا کیا تھا، جس میں آیت نمبر 9 کے بارے میں کوشچن بنا ہوا ہے، جو کہ ہے یہ بھی ہم لوگ پڑھ چکے تھے کہ ان کے دل میں مرض ہے اور اگر بیماری کو نہ وہ کنٹرول کیا جائے، یعنی آیت نمبر 10، تو وہ بڑھتی جاتی ہے. تو پھر اس کے بعد دل کی بیماری کے لحاظ سے یہ چیزیں ہم لوگ نے دیکھی تھی. پھر آیت نمبر جو 12 ہے اس میں دیکھا تھا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا الا مانے خبردار، بے شک یہی فساد کرنے والے ہیں لیکن یہ شعور نہیں کرتے. اس میں ہم لوگوں نے سیکھا تھا کہ ہر ایک کی بات کو ہمیں سچا نہیں سمجھتے ہوئے اس کے اوپر وہ کر لینا چاہیے، کہ جیسے کہ ان کے بھی کہنے یہ ہیں کہ یہ صحیح کر رہے ہیں، یہ صحیح کر رہے ہیں، لیکن سامنے کلیئر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں. تو نفس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ کئی کام ہمیں خود کے اپنے ایسے لگ رہے ہوتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، اور اگر کوئی ہمیں بتا بھی دیتا ہے تو ہم اس پہ غصے میں بھی آ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ سچ کے ساتھ، حق کے ساتھ اس کو سمجھ کر کے ہم پڑھیں، سنیں بات کو، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہ رہا ہو کہ ہاں ہمیں بھی یہ کرنی ہے، چلا تو ہم بھی دیتے ہیں، میری بھی غلطی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو نفس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں دعائیں کرتی رہنی چاہیے. یہاں پہ مسٹیک ہے پرنٹ میں، پھر سے شاید یہی نفس کے شر سے بچنے کے لیے دعا ہی لکھا ہوا ہے. ایک ہی اس کو کر دیجئے، ایک سائڈ کا کاٹ دیجئے. اس کے بعد کی آیت 13 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے ہیں انسان. قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہتے ہیں کہ کیا ہم جاہلوں والا، احمق، بیوقوفوں والا ایمان لے آئیں، جیسے کہ بیوقوف لے کے آگئے ہیں. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، ہرگز نہیں، یا خبردار آپ کریں اللہ کا. انہم ہم السفہاء، یہی وہ لوگ ہیں جو بیوقوف ہیں. ولکن لا یعلمون، اور جبکہ یہ خود اس کو سمجھتے نہیں. اس میں ہم لوگ سفیہ کو دیکھ چکے تھے کہ بیوقوف کہا گیا، اور بیوقوف والا ایمان سے ان کا کیا مراد تھا کہ آج بھی جب کوئی انسان اللہ کے سارے احکام کے اوپر اگر پابندی سے پیروی کرنے شروع ہو جائے، اسے فالو کرنے شروع ہو جائے، تو ہم مسلمان ہی دوسرے مسلمان کو بیوقوف کہنے لگتا ہے کہ اب اتنا بھی نہیں کہا ہے اللہ نے، وہ تو بالکل بیوقوف بنی ہوئی ہیں اور ایسے کر رہی ہیں اور ویسے کر رہی ہیں، انہوں نے تو یہ کھانا بھی چھوڑ دیا ہے، وہ تو اب یہ بھی نہیں لے رہی ہیں، اور اتنا سا بھی جھوٹ اگر بول دیتی ہیں تو کیا نقصان ہو جاتا ہے، اتنا بڑا نقصان کر کے بیٹھ گئے ہیں، بزنس خراب ہو گیا، یہ بیوقوف ہیں. صحیح. تو اس میں بھی ہم نے کیا استاذہ سیکھا تھا؟ اس میں کاٹنے کا کیا بتا رہی ہیں آپ؟ کاٹنے کہاں پہ؟ کچھ ایکسٹرا آپ کہہ رہی تھی اس میں لکھا ہے وہ کاٹ دیجئے. اچھا یہ یہاں پر یہ سیم کچھ انکمپلیٹ بھی لکھا ہوا دکھ رہا ہے، اور یہی یہاں پہ اچھا یہ صحیح لکھا ہوا ہے، اس کو آپ ادھر جی والے جی کو جی ہٹا لیجیے. اس میں ایک ہی لکھیں گے. ہاں، اور وہ ہم نے کس طرح سے آپ کو بتایا کہ ہر ایک کی بات کو نہیں مانتے، اور ہمارے اندر بھی بہت سی کمیاں ہوتی ہیں جو ہم لوگ خود بھی نہیں مانتے نا، تو ہمیں خود بھی شعور نہیں ہوتا ہے اس بات کا کہ ہمارے اندر یہ غلطی ہے ہمارے اندر. تو اپنے لیے بھی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نفس کی برائی سے، یعنی اب میرے اندر میری جان میں جو برا ہے، نفس مانے جان ہی ہوتا ہے، اس کے اندر جو برائی ہے اس سے بچنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ کوششیں، دعائیں کرتے رہنا ہے کہ یا رب
دوسروں کی تو ہمیں بڑی جلدی دکھ جاتی ہیں، لیکن اپنے لیے جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس تو یہ وجہ ہے، اس وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں نے ہم کو ایسا کر دیا، انہیں نے ہی ہمارا لے لیا، اس لیے ہم کیسے جائیں، اب ان کے ساتھ ہم بھی نہیں کریں گے. یعنی کہ بہت ساری وجہیں ہوتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو میم کریکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں. میم سوری میں آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہوں. میم بس ایک بات مجھے آپ سے معلوم کرنا بہت ضروری تھا. میم یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی غلطیاں زیادہ دکھتی ہیں اور اپنی نہیں دکھ رہی ہوتی ہیں؟ بس یہ اس کا پلیز بتا دیجئے. یہ شیطانی حملہ ہے کہ ہمارے لیے جو ہے وہ شیطان آگے دکھاتا ہے کہ اپنے اندر جو یہ بیماری ہے، اندر اگر ہمارے اندر کمیاں ہیں تو بیماری ہوتی ہیں، اور وہ بیماری جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، اور پھر ایک کے بعد دوسری بیماری، اور یہ شیطانی بس وسوسے ہیں، اور کوئی کم علمی ہونا، شیطان کے حملے ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے پاس وجہ ہے. تو اب آپ کو علم آ گیا کہ ایسے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مثالیں دے دی کہ ان کو ان کی غلطیاں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، جبکہ وہ ہی فساد کرنے والے ہیں اور ان کو پتہ تک نہیں چلتا. یہ سزا کے طور پر بھی ہوتا ہے. تو الحمدللہ اسی آیت میں ہم نے یہ سیکھا نا کہ ہمیں اپنے لیے بھی اپنی غلطیاں پہلے دیکھنا ہے، اور دوسرے جو کریں گے وہ ان کو ملے گا، ہم جو کر رہے ہیں وہ ہمیں ملنے والا ہے. اس لیے ہمیں اپنے لیے پھر بہت ہی احتیاط سے دعا بھی کرنی ہے، اور اپنی غلطیوں کو کوئی مومن جو ہے وہ بہترین حدیث ہے کہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے. تو آئینے کے سامنے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، تیار ہو رہے ہوتے ہیں، یا اپنے آپ کو کہیں باہر جانے سے پہلے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ کہیں کچھ لگا تو نہیں ہے، یعنی کہیں کوئی برائی تو نہیں دکھ رہی، کہیں کچھ پھیل گیا ہے، کہیں کچھ خراب ہو گیا ہے وغیرہ. تو آئینہ ہمیں دکھا دیتا ہے کہ یہاں پہ آپ کے پھیلا ہوا ہے، یہ بڑھ گیا ہے، یہ کالا ہو گیا ہے، لپسٹک ادھر لگی ہوئی ہے، کاجل پھیل گیا وغیرہ. تو مومن بھی مومن کے لیے ایسے ہی ہوتا ہے کہ دیکھو آج تم ایسے بول رہی تھی اور ایسا ہو گیا تھا اور یہ ہے وہ ہے. تو تو لیکن اگر کوئی ہمیں ہماری غلطی بتائے تو بڑی تیز غصہ آتا ہے، لیکن جب مرر بتاتا ہے کہ آپ کے کاجل پھیل گیا ہے تو ہم مرر سے ناراض ہوتے ہیں. تم سے کیا مطلب، میری آنکھیں کاجل پھیل جائے تو پھیل جائے، تم کیوں ہمیں دکھا نہیں. اسی طرح ہی ہمیں دل کھول کے کوئی ہماری کمی بتا دے تو اس کو لینا چاہیے، یہاں تک کہ آپ کو اگر یہ بھی معلوم ہو کہ یہ شخص میرا خیر خواہ نہیں ہے، یہ بڑا چڑھا کے ہی بتا رہا ہوگا، لیکن آپ اس کو ڈیپلی فیل کریں کہ اس نے اس بات تک کیسے یہ پہنچی. جھوٹ اگر نہیں ہے کہ آپ نے غصہ کرا ہی نہیں تھا اور وہ جھوٹ بتا رہی ہے کہ تم نے غصہ کرا تھا، تو آپ اپنی بات پہ غور و فکر کریں کہ میں نے کون سا لہجہ یوز کیا، کون سے ورڈ تھے، اب میں اس پہ دھیان رکھوں گی. یعنی اپنے لیے نصیحتیں لیتی چاہیے. تو یہ جب کوئی آ کے آپ کی کمی بتائے تو اس کی شکریہ ادا کرنا چاہیے، نہ کہ ہم لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ ان سے کیا مطلب. تو ان وسوسوں سے انشاءاللہ بچنا ہے، اور اپنے لیے دعا کرنی ہے کہ میرے اندر کوئی برائیاں پیدا نہ ہو اور ہم اللہ کی حفاظت نہ ہو. چلیے، تو آگے کی آیت میں ہم لوگ 13 پر دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے آج کے زمانے میں بھی ان کو، جب ان کے اوپر تو اچھی خاصی سختیاں تھیں کہ جب وہ دین کو فالو کر رہے تھے تب اپنا گھر بار یہاں تک کہ سبھی کو چھوڑنا پڑ رہا تھا، اور بہت سختیاں، کبھی بھوکے رہ رہے ہیں، کبھی کہیں مارے جا رہے ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے وغیرہ. تو سب لوگ کہتے تھے کہ یہ اچھے خاصے انسان ہیں، یہ کیوں ایسے بیوقوفیاں کر رہے ہیں، کیوں یہ تو بیوقوفیاں ہی لگتی تھیں انہیں. تو آج بھی اگر کوئی اللہ کے سارے کام ماننے لگے تو یہی آیت اس میں سیٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ ہر فیلڈ میں اپنی زبان نہیں چلاتے رہنا، ہر جگہ ہر ایک کے لیے بیچ میں باتیں نہیں بناتے رہنا. چلے دیکھ لیتے ہیں کیا لکھا. جب ان منافقوں کو صحابہ کی طرح، تو یہاں پہ ایک پوائنٹ لکھیے یا کوشچن ٹائپ آپ کو جو سمجھ میں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ناس سے کون مراد ہے یہاں پر؟ تمام تو ان سے لوگ، نہیں، تمام لوگ جو جن منافق تھے نا صحیح ان لوگ، سے اچھے لوگ، مومن. مومن کون سے مومن؟ استاذہ صحابہ. صحابہ، اسی مہاجرین وقت کے وانصار. صحابہ، نہیں جی اس وقت کے سب صحابہ، کیونکہ جو صحابہ تھے وہ صحیح اچھے ایمان لائے تھے، کہ منافق ایسا ایمان لائے تھے. تو جب ان سے کہا جا رہا تھا کہ اس طرح کا ایمان لاؤ، ان کو کون دکھائے جا رہے تھے؟ ناس لوگ کون دکھائے جا رہے تھے؟ صحابہ دکھائے سامنے، ان کی مثال تھی. ٹھیک ہے، تو ناس کا آپ لوگ لکھ لیں کہ صحابہ یہاں پہ مراد ہے. جب ان سے کہا جا رہا تھا آج کے زمانے کے ہر انسان اگر کہیں گے تو آج کے زمانے کے انسان کے بارے میں تو نہیں ان سے کہا جا رہا تھا کہ ایسا ایمان لاؤ. کیا کہا جا رہا تھا کہ جن کو دیکھ رہے ہو نا صحابہ جس طرح سے کر رہے ہیں ویسا ہی مان لاؤ.
تو کس پر؟ اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر. کیسا وہ صحابہ ایمان لائے ہیں؟ کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کر کے نیک عمل بجا لانے، یعنی کہ نیک عمل کرنے بجا لانے کے لیے آپ لکھ سکتے ہیں کرنے، اور برائیوں سے رکے رہنے کو کہا جاتا ہے. تو یہ فرقہ ایسے ایمان والوں کو بیوقوف قرار دیتا ہے. آج بھی یہی چل رہا ہے مسئلہ، کہ جب کہا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لایا جائے وغیرہ وغیرہ، اور بالکل جو اللہ نے کہا ہے ویسے کرا جائے، تو لوگ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ بیوقوف. یہاں سے پھر ہم لوگ کو 12 سے انشاءاللہ میں یہ نیا لگ رہا ہے، یہاں سے انشاءاللہ پڑھتے چلتے. تھوڑا اس میں سے لے لیا تھا اور تھوڑا پڑھتے ہیں. تو الا انہم هم السفہاء، مہاجرین و انصار. اگر یہ جو آپ کے یہاں پہ لکھا ہوا ہے آگے، ناس سے کون مراد ہے؟ سچے مومن، یعنی مہاجرین و انصار. ابھی آپ لوگوں نے جواب دیا تھا، یہ بڑا ہے اور یہ سمجھنے میں بھی ٹف ہے. اگر آپ اس میں صحابہ کر لیں تو بھی انشاءاللہ اور ایزی ہو جائے گا. تو جو جتنے بھی صحابہ تھے وہ اس کے اندر آئے گا. ٹھیک. ہم مہاجرین کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ جنہوں نے ہجرت کر کے گئے تھے وہ ان کو مہاجر کہا جاتا ہے. اپنا وطن چھوڑ کے دوسری طرف گئے تھے، مکہ سے جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ گئے ہوئے تھے وہ مہاجر کہلا رہے. اور انصار وہ تھے جنہوں نے وہاں پر ان کی نصارہ سے بنا ہوا ورڈ ہے انصار، جنہوں نے ان کی مدد کی تھی. تو وہ بھی صحابہ تھے، اور انہوں نے اپنا گھر دے دیا، اپنا حصہ دے دیا، کھانا پینا، اپنا باغ آدھا کر لیا کہ بھائی تم ایمان لے کے آئے. تو وہ مدد کرنے والے تھے انصار. صفحہ سفیہ کی جمع ہے، اور سفیہ کہتے ہیں جاہل، بیوقوف کو. اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو کس کو کہتے ہیں؟ جب کسی کے عقل میں کمزوری ہوتی ہے، یا علمی اعتبار سے، یعنی کہ اس کی نالج کم ہو، عقل کم ہو یا نالج کم ہو، ان سب کو جاہل کہا جاتا ہے. سفہا، بیوقوف میں سب آ رہے ہوتے ہیں. تو چلیں، عقل تو ہم لوگوں کے پاس بہت ساری ہے، لیکن علمی اعتبار سے بھی کمی ہونا، یہ بھی بیوقوف اور جاہل اس کے اندر آ رہا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں ہم سب قرآن نہ پڑھنے والے سب کے سب جاہل ہیں. چاہے کتنی بڑی ڈگری لے کے اور کسی بھی پوسٹ پر، اور ڈاکٹر اور یہ وہ سب آگے پیچھے لگے رہتے ہوں، تو وہ سب کے سب جاہل ہیں. تو صفی بیوقوف منافقین کا خیال تھا. ان کے خیال میں صفی کون تھے؟ صحابہ. نعوذ باللہ. یہ بھی ان کا پھر کس طرح سے کم عقلی، لا علمی جہالت تھی، کہ ان کی اپنی جہالت تھی جس کی وجہ سے وہ ان کو جو ہے وہ صفی کہہ رہے تھے. جو حق پر لوگ تھے وہی ان کو بیوقوف جو ہے وہ نظر آ رہے تھے، انہی کو وہ لوگ غلط سمجھتے تھے. اور وہ جو خود اپنے جھوٹی باتوں پر، من گھڑت باتوں پر، بنی بنائی باتوں پر چل رہے تھے، اپنے آپ کو وہ لوگ صحیح کہہ رہے تھے. ان کا پھر مشکل کیا تھی کہ صحابہ کی طرح ایمان لانا، جو کہ بتایا جا رہا ہے. چلیے
سوری میرے پاس تھوڑے سے مہمان ہے تو میں مائک بند کر کے بولنا پڑ رہا ہے، کلاس ڈسٹرب۔ چلے کنٹینیو کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو صحابہ جس طرح سے ایمان لائے، انہوں نے قربانیاں کی، اور جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب بن عرب، ان کی یعنی کہ بڑے بڑے مومن تھے جن کو ہر چیز اپنا پورا پورا گھر، یہاں تک کہ ان کے سب گھر والے، ان کو بھی قتل کر دیا گیا بے رحمی سے، وغیرہ وغیرہ۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر ہم سبھی کو معلوم ہے کہ غلام تھے، اور وہ احد یعنی کہ ایک ہے، یہی کہہ رہے تھے کہ یہ ایک ہے، تو ان کو بھی ریت گرم جلتی بھی، وہ بھی ریگستانی جگہ کی، یعنی کہ یہ جیسی جگہ ہے، بہت زیادہ شدت کی گرمی ہوتی ہے کہ آج کا انسان کو اگر سیدھے بھی دھوپ میں باندھ کے کھڑا کر دیا جائے کہ کہیں ضلعوں میں، تو شاید 1 گھنٹے میں مر جائے۔ اور یہ تو اس وقت کے صحابہ مضبوط ایمان اور بدن سے، سبحان اللہ، گرم پتھر کر کے اور ان کے نیچے بھی اور اوپر بھی، پیٹھ پہ بھی رکھ دیا جاتا تھا، اور کہتے تھے کہ یہ نہیں کہو کہ ایک ہے، اور وہ اپنی زبان سے یہ کہنا نہیں چھوڑتے تھے کہ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے، یعنی کہ الہ جو ہے وہ ایک ہے۔ تو کتنی کتنی قربانیاں انہوں نے دی ہیں، تو ان کو دیکھ کے سب کہتے تھے کہ بیوقوف ہیں۔ تو کتنوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے، کتنوں نے اپنے کاروبار چھوڑ دیے، ہجرت کی۔ ہجرت کرنا دین کے خاطر ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلے جانا، ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں چلے جانا، اللہ کی راہ میں ہجرت کہلاتی ہے، اور اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ ہمیں بھی کوشش کر کے جہاں عام طور پر دین کی کام نہیں کرنے دیے جاتے ہیں، اس کو، جو سختیاں تو ہر ہی طرف ہیں، لیکن اگر بالکل بھی فالو نہیں کرنے دیا جا رہا ہو تو وہاں سے ہجرت کر لینا بہتر ایک طریقہ ہے، کہ اگر پاسبل ہے کہ ہم سب کچھ دوسری جگہ جا کے بسا لیں جہاں پہ سب مسلمان ہوں، آپس میں نماز پڑھنا، روزے رکھنا، یہ ساری چیزیں آسان، تو وہاں پہ چلے جانا، یہ اس کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ تو ان کے نزدیک کیا تھا؟ ایمان کے خاطر اپنی دنیا خراب کرنے والے کیسے تھے؟ بیوقوف۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا پھر کیا فرمایا؟ جنہوں نے ایسے لوگوں کو جو دین کی خاطر قربانیاں کرتے ہیں، ان کو بیوقوف کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار، یہ خود ہی جو ہیں وہ لا علم ہیں، بیوقوف ہیں، جاہل ہیں، نہ سمجھ ہیں، کم عقل ہیں، لیکن علم ہی نہیں رکھتے، یعنی کہ ان کو خود ہی اس طرح کا علم نہیں، کہ اصل میں جاہل تو ہم ہیں۔ جبکہ کوئی بہت، اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو ہمارے بھی، کہ کسی کو بہترین طریقے سے دین کے اوپر عمل کرتے ہوئے دیکھتے بہت خوشی ہوتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کاش ہم بھی کر سکتے ہوتے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی دین ہے، یہاں تک کہ جب پردہ کر کے انڈیا میں کئی بار ایسی جگہوں پہ جانا پڑا، ایک آدھ لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ کتنے دن کا کر رہی ہیں؟ مطلب ہم نے پوچھا کیا چیز؟ کہہ لیں کہ یہ چلا وغیرہ جیسا، مطلب ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ چلا ورڈ بھی کوئی اس طرح کا نہیں سنا ہوا تھا، ان کو ایسا لگا کہ کچھ دن کی کوئی چیز ہے کہ بھئی ہم اتنے دن آدمیوں کے سامنے نہیں جا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر کرنے لگیں گے۔ تو علم ہی نہیں ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ عورت کو اتنے اس میں رہنا ہے، تو پھر عجیب ہی دکھے گا، اور اس کو بھی بیوقوف سمجھیں گے اور اصل میں خود بھی بیوقوف ہو جائیں گے۔ تو یہ مشکل ہے۔ تو لا علمی بھی بہت بڑی جہالت اور اسی کے اندر آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو بہترین طریقے کا علم عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جاہل اور احمق، لا علمی، ان سب کو سفہا کہا جاتا ہے۔ ان منافقوں کے بقول یہاں صفحاء سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو یلو میں لکھا ہوا ہے یہ پھر آپ کا نچوڑ آ گیا اس کا، ٹھیک؟ اگر سوال آئے کہ صفحاء کسے یہ سمجھ رہے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب یعنی صحابہ۔ منافقین آپ کے اسکرین پہ، منافقین اپنی جہالت کی وجہ سے سمجھتے تھے کہ وہ حق پر ہیں۔ تو لا علمی جو ہے، وہ جہالت جو ہے، وہ بڑی مصیبت کی چیز ہے۔ علم ہونا، دین کا علم سچا صحیح ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ ابھی دیکھیں آپ، تھوڑی سی آیتوں میں ہمیں کتنی چیزوں میں یہ مل گیا کہ ہمیں
ہر ایک کے معاملوں میں بولنا نہیں ہے اور دین کے خلاف بات نہیں کرنی ہے کہ ہاں پردہ کریں گے تو یہ مصیبت آئے گی وہ آئے گی، ہاں تم بھی نہ کرو ہم خود بھی نہیں کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. کافی ساری چیزیں پتہ چل گئی جن چیزوں میں ہم لوگ انوالو تھے. الحمدللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو ان سے کیا پھر یہاں پہ کہا گیا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، تو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، غلطی پر ہیں، ان کو یہ بات خود بھی پتہ ہی نہیں چل رہی. اچھا تو چاہے جتنی بڑی وہ عالم ہو جائے، کتنی بھی کتابیں کیوں نہ پڑھ لے رٹ لے، یہ اتنا سب ہونے کے بعد جو ہے یہ اس کا نام علم نہیں ہے. علم ہے حقیقت کو جان لینا. آپ دیکھیں جبھی تو یہ جو بچوں کی نظر میں پیرنٹس جاہل ہو جاتے ہیں، یہ ہر جنریشن میں سنتے چلے آ رہے ہیں کہ نہیں، مما آپ کو نہیں پتا ٹیچر تو ایسے بتا رہی. تو یہ کیا مصیبت ہے کہ ہم لوگوں نے بھی علم جو سیکھ لیا تھا، رٹ لیا، پڑھ لیا اسکولوں کا، اصل میں وہ چیزیں جس میں کلیئر حقیقت نہیں ہے وہ چیزیں پھر چینج ہو جاتی. حقیقت جو ہے اس چیز کو جان لینا علم کہلاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حقیقتیں جو نازل فرمائی تھی 1400 سال پہلے، وہ آج بھی وہی چل رہی ہیں. جبکہ ہماری پاس جو ایسا تھا کہ ہمارے پیرنٹس کو نہیں پتا، ان کے اسکولوں میں جو پڑھایا گیا تھا ہم اپنے آپ کو زیادہ سمجھنے والے سمجھتے تھے. ابھی یہ حالت ہمارے ساتھ بھی ہے کہ ہمارے بچے بھی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کلاسز میں ہی کیوں نہ اور کہتے ہیں مما آپ کو نہیں پتا، ایسے نہیں ہوتا ہے، آپ کے ٹائم پہ پتہ نہیں کیا پڑھاتے تھے. ان کی نظر میں ہم جاہل. تو علم ہے حقیقت کو جان لینا، کسی چیز کی حقیقت کو پہچان لینا، اس کے بارے میں صحیح نالج، صحیح روشنی حاصل کر لینا. تو جو شخص اپنے ہی انجام ان کے کیا ہونے والے ہیں، ان کی مصلحتیں کیا ہیں، ان کے رزلٹ، ان کا فائدہ کس چیز میں ہے، اس چیز سے بے خبر ہو، وہ ہی اصل میں بیوقوف ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ الا انہم هم السفہاء، ان کو اپنے ریزلٹس نہیں معلوم کہ جو کر رہے ہیں، تو ان کو اپنی حقیقت نہیں معلوم. تو بڑے بیوقوف، اصل بیوقوف کون نکلے؟ یہی نکلے. تو اب ایک جگہ آیت میں آپ نے دیکھا کہ لا یشعرون ہے اور ایک جگہ لا یعلمون ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ یعنی کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان اپنے احساس، اپنے شعور، یعنی کہ اپنے فیلنگز جو کہ حساس، ابھی انہوں نے اس سے پڑھے تھے نا، سینسز، ان چیزوں سے پہچانتا ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ظاہر جو نظر آتی ہیں اسی کے مطابق، یعنی کہ اس کے آثار سے پہچانا جاتا ہے. ظاہری آپ کو دیکھ کر کے سمجھ میں آ رہی ہے. تو جو جن چیزوں کی حقیقت آثار سے پہچانی جائے، یعنی کہ ظاہری دکھنے سے کہ ہاں ایسا ہوا تھا، ایسا اب اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ علم کے ساتھ ہوتی ہے کہ بھئی یہ چیز تھی اور اس کو ایسے پکائی گئی تو اب یہ بن گئی ہے، اس کے اوپر آگ کا اثر ڈالا گیا، اب یہ ہو گیا وغیرہ. اور جو چیز احساس کے ساتھ ہوتی ہے کہ آپ محسوس کر رہی ہیں کہ نہیں اب میں اس طرح سے بولوں گی تو یہ ناراض ہوتا ہے اور یہ اسی طرح سے کرتا ہے، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ شعور ہوتا ہے. تو علم اور شعور، لا یشعرون کی احساس کے ساتھ ہے کہ ان کو محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ وہ ظلم کر رہے ہیں اور وہ غلط کر رہے ہیں. اور بیوقوف میں انہیں لا یعلمون آیا نا کہ وہ سفہا سمجھ رہے ہیں، تو ان کے پاس علم ہی نہیں تھا. تو علم کے ساتھ یہاں پہ پھر ریلیٹڈ ہو گیا کہ وہ ان کے پاس علم نہیں تھا اور وہ خود لا علمی کی وجہ سے کہ میرا رزلٹ یہ ہونے والا ہے، میں جہنم میں جانے والا ہوں، سوچ یہ کر کے کہ یہ اتنا سا یہاں یہ تکلیف برداشت کر رہا ہے، اللہ کے یہاں بہت ثواب ملے گا، بہت جنت ملے گی. لیکن یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر پھر اب آپ انشاءاللہ آیتوں میں ڈفرنس سمجھ گئے ہوں کہ کیسے ادھر یعلمون آیا ہے اور یہاں پر یعلمون آیا ہے، وہاں یشعرون ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ شعور جو ہے وہ احساس کے ساتھ ہوتا ہے؟ شعور ورڈ اردو بھی ہے، تو اسی لیے لا یشعرون آیا احساس کے ساتھ.
اور لا یعلمون علم کے ساتھ ہے، ایزی ہے. یشعرون شعور کے ساتھ ہوتا ہے، شعور مانے احساس. لا یعلمون علم کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ جو چیز آپ آثار سے پہچانے علم سے پہچانے. ٹھیک. تو اس آیت سے جو باتیں آپ کو نکل کے آ رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دوستوں پر دین کے کام کرنے والے اوکے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دوستوں پر دین کے کام کرنے والوں پر جو کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں قربانیاں دے رہے ہیں، ان پر باتیں بنانا، ان کا مذاق اڑانا، ان کو بیوقوف سمجھنا، یا ان کی باتیں بتا کے دوسروں کے کان بھر کے ان کے لیے نفرت پیدا کروانا، یہ بھی منافقت کی علامت ہے. اللہ ہم سب کو اس سے بچائے. تو اسی طرح تاخیر کے کیا معنی ہے؟ کس کے معنی؟ تحقیر، جیسے مجھے یہ علامت میں سے جو پوائنٹ لکھا ہوا ہے، نیک لوگوں کی تحقیر کرنا. آپ نیچے کا پڑھیے تو ابھی ہم نے وہ پڑھا نہیں ہے. نہیں یہ علمون ہاں یہ لاسٹ پیرا ابھی تک ہم نے وہاں تک ہم پہنچے نہیں ہیں، ابھی تک گرین جو تھا وہاں تک پہنچے. ابھی نیچے کا پڑھیں گے پھر بتاتے ہیں انشاءاللہ. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے اپنے مصالح کے، اپنے مسئلوں سے بے خبر ہونا، بیوقوفی، نیک لوگوں کی تحقیر کرنا کسی کو حقیر سمجھنا، کم سمجھنا، نیچا سمجھنا. ٹھیک. منافق کی صفات، منافق کی صفات کے بعد میں کوما لگائیں، منافق کی صفات ہے کر سکتے ہیں. اور ایمان نہ لانے والا دراصل بیوقوف ہے. جو ایمان والے نہیں، ایمان نہ لانے والا دراصل بیوقوف ہے. اپنے مسئلوں سے بے خبر، اس کو مصالح کا جمع لکھا ہوا ہے، مصالح کا آپ کر دیں مسئلوں. اپنے مسئلوں سے بے خبر ہونا بے وقوفی ہے، کریں بے وقوفی ہے. پھر اس کا دوسرا جملہ سیدھا کیجیے آپ لوگ. نیک لوگوں کی تحقیر کرنا منافقت کی صفات ہے، منافق کی صفات ہے کر کے اس کو بند کر دیجیے. تیسرا جملہ اس میں صحیح کیجیے، ایمان نہ لانے والا دراصل بیوقوف ہے. سب نے صحیح کر لی. کیا کرا؟ اپنے مسئلوں سے بے خبر ہونا بے وقوفی ہے. اپنے مسئلوں میں اور کیا آئے گا؟ اپنے ریزلٹ بھی آپ لکھ لیجیے، اپنے انجام لکھ لیجیے. اپنے انجام سے بے خبر ہونا بھی اس کے اندر، اپنے مسئلوں، اپنے انجام سے بے خبر ہونا بے وقوفی. پھر اسی میں دوسرا پوائنٹ، نیک لوگوں کی تحقیر کرنا منافق کی صفات ہے. تیسرا پوائنٹ، ایمان نہ لانے والا دراصل بیوقوف ہے. حضرت تحقیر معنی کیا بتایا تھا؟ تحقیر مانے حقیر سے ہے. حقیر کسی چیز، کسی کو حقیر سمجھنا، نیچا سمجھنا، کم کرنا، کم سمجھنا. تو تحقیر کرنا کسی کی نیچا پن، اس کو ڈاؤن کرنا، اس طرح کیا آ جائے گا. حقیر ورڈ اگر آپ لوگوں نے سنا ہو اسی سے تحقیر بنا. تو نیک لوگوں کی تحقیر کرنا، ان پہ ہنسنا یا مذاق بنانا، یہ سب منافق کی صفات ہے. بی لٹل کرنا کسی کو آپ کر سکتی ہیں. ایمان لا کر ان پر جیسے کہ عمل. ہم لوگوں میں سے بھی اگر کسی کا کوئی مذاق اڑائے یا اس پہ ہنسے یا مطلب کوئی اسے عجیب کہے یا کچھ بھی، مطلب تو ہم اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. مطلب کسی کو یہ حقیر سمجھنا یا کم سمجھنا. حقیر سمجھنا بہت ہی غلط بات ہے کہ ہم لوگ کی طرف آپ یہ چیز. جی ہاں، یہ اس میں جب صاف پتہ ہے کہ منافقت کی نشانی ہے تو اس چیز سے بچنا چاہیے.
ہماری طرف کوئی کام کرنے والا ہو یا کوئی اس طرح کے، یہاں تک کہ نعوذ باللہ قرآن پڑھنے والوں کو بھی ہم لوگ حقیر ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑے ہو کے بس مولانا ہی بنے گا بس، یعنی کہ بہت ہی کم، اب تو کیا ہوگا، کم کیٹیگری کا ہوگا، اسٹیٹس ہمارا ڈاؤن رہے گا، لو کیٹیگری کے لوگ کہلائیں گے وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پہ زیادہ مصیبت ہے. باقی چھوٹے موٹے مذاق کر کے اگر کوئی اس طرح کا ہو تو وہ اس مذاق کی شدت کے لحاظ سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کیا ہے. ہاں پھر بھی مذاق جو ہے وہ کسی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ہونا چاہیے، اس میں نہ جھوٹ ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی کی تحقیر ہونا چاہیے یا ہم کسی کو میم نیچا دکھا رہے ہیں. ٹھیک میم جی میجورٹی لوگ جو مذاق کرتے ہیں وہ میں نے دیکھا لوگوں کو جیسے کوئی کسی کا رنگ ہمیں تو اسے کالا بول دیں گے، کوئی موٹا ہے نہیں، تو اسے یہ تو موٹا بول بالکل، دیں گے نا. ہاں یہ تو بالکل ہی یہ تو منع ہے. بہت تکلیف دہ بات ہے نا، اور جی یہ اپنے ہم لوگ کیا بہت عام ہوتا ہے، اور ہوں مطلب باتیں دل میں گھر کر جاتی ہیں. تو یہ اس چیز سے ہمیں خود بھی بچنا چاہیے. اللہ کرے کہ ہم نیک لوگ، یعنی کہ آپ مدرسے والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنا شروع کیجیے. تو یہ چیزیں کافی کم ہوتی جا رہی ہوتی ہیں اور مدرسے والوں کے ساتھ ہی آپ کی پڑھائیاں ان میں سب میں بزی رہیں. تو الحمدللہ یہ چیز اللہ کی طرف سے مدد آنا شروع ہوتی ہے کہ ہم بھی یہ چیزیں کہنا کم کر دیتے ہیں، اور سامنے والا بھی جو ہے وہ ہم سے ایک لیول میں بات کر رہا ہوتا ہے الحمدللہ. تو جنت میں یہ بھی ہے کہ وہاں آپ ایک، یہ بھی گفٹ ہے جنتیوں کے لیے کہ وہاں کوئی ایسی بیکار بیہودہ باتیں کبھی بھی سننے نہیں ملے گی الحمدللہ. تو زبان کو ہمیں یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مومن کم بولتا ہے والے میں کتنی چیزیں آ رہی ہیں کہ مومن کم بولتا ہے. آپ جہاں ضرورت جتنی ہو اتنا بولیں، اور کسی کو جب بھی بولیں کسی کو خوش کرنے کے لیے بولیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس یہ بہت ہی مصیبت ہوتی ہے کہ دل میں کچھ اور رکھ کے زبان پہ کچھ اور ہوتی ہے بات. یہ تو کھلی منافقت کہ ہم مذاق میں اس کی اصلیت دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور لیکن ہم کیا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کسی طرح چوٹ پہنچے، اس کو برا لگے. تو یہ چیزیں پھر کم ہوتی ہوتی انشاءاللہ صحیح ہو جاتی ہیں. تو ہم لوگ اب آگے ہیں آیت نمبر، چلیں تھوڑا سا اور ہے اس کو انشاءاللہ شروع کریں گے. آیت نمبر 13 ہے یہ. اب ہمارے ورڈ ٹو ورڈ جہاں تک ہو گئے ہیں، نیکسٹ کلاس میں آپ لوگوں کی تفسیر ہوتی جائے گی. آج بھی ورڈ ٹو ورڈ میں ٹائم گیا ہے اس لیے ہمارا تفسیر آگے کم بڑی ہے. نیکسٹ کلاس میں زیادہ تفسیر ہوگی. کوشچنس کے لیے بھی ریڈی رہیں اور ورڈ ٹو ورڈ جو آپ لوگوں کے ہیں وہ یاد کرنے کے لیے بھی ریڈی رہیں انشاءاللہ. تو فی الحال آج کل جو ہمارا اپنا خود کا معیار یا اسٹیٹس جو ایک اسٹینڈرڈ ہے وہ کیا ہے؟ دین پہ چلنے والوں کو، دین کے لیے قربانی کرنے والوں کو، یا دین کو اچھی طرح سے فالو کرنے والوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو تو دماغ ہی خراب ہو گیا ہے. ایکسٹریمسٹ کہنے لگ جاتے ہیں کہ ایکسٹریم ہو گئے ہیں، بہت حد سے بڑھے ہوئے ہیں کہ ان کے یہاں تو ذرا بھی ایسا کر دو تو فوراً کہہ دیتی ہیں نہیں ہم یہ والا نہیں کھاتے ہیں، اور ہم اس میں یہ تو حلال ہے یہ تو حرام ہے، پتہ نہیں کیا کیا. صحیح. حالانکہ ایمان نہ لانا کیا ہے؟ ایمان نہ لانا بیوقوفی ہے، اور ایمان کے مطابق عمل کرنا، یہ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَرْقَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا إِلَّا مَنْ سَفِحَ نَفْسَهُ، کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اس کے سوا کوئی بھی بے رغبتی نہیں کرتا. یعنی کہ بے رغبتی کرنا، پسند نہیں کرنا، اس کی طرف رجحان نہیں ہونا، اس کی طرف دیکھنا نہیں، مڑنا نہیں، اس سے بے رخی کرنا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے کون بے رخی کرے گا؟ جو اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہو. یہ آیت ہے آپ. تو بیوقوف وہ ہی ہیں جو اس طریقے سے دور چلے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ اگر اس کو اچھے سے ہم لوگ اس کو فالو کریں گے اللہ کے احکامات کو، تو انشاءاللہ یہ پھر ہمارے جنت جانے کا، عقل مند ہونے کا، جاہل کی کیٹیگری سے باہر آ کے عالم ہونے کی کیٹیگریز میں شامل ہونے کی نشانی ہوگی انشاءاللہ. اللہ کی نظر میں
دین کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے والے ہی عالم ہیں. جیسا کہ ہم نے بتایا تھا نا کہ صرف مدرسے سے جا کے ڈگری حاصل کر کے علم کی کہ بھئی ہم نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، عالمت اور کیا کیا نام ہے، ڈپلومہ کیا ہوا ہے، ان کو عالم نہیں کہہ سکتے. ہاں یہ اپنا نام کے آگے ضرور لگا سکتے ہیں کہ عالم ہے وغیرہ وغیرہ. یہ عالم وہ عالم ایسے نام ہو جاتا ہے جیسے یہ ڈگری حاصل ہوتی. نہیں، اللہ کی نظر میں جو اس کو سیکھ کے عمل کرنے والے لوگ ہیں وہ عالم. تو اللہ کرے کہ ہم سب ان میں شامل ہوں. چلیں آیت نمبر 14 ہمیں پھر نیکسٹ کلاس میں شروع کرنی ہے، اور اب ہم لوگ یاد رکھیں گے کہ ورڈ ٹو ورڈ کہاں تک ہو گیا ہے اور تفسیر کہاں تک کرتی. اوکے چلیں نیکسٹ کلاس میں ملیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ.